فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل یعنی پہلی سفر 16 جولائی بروز جمعرات شب میں 8:30 بجے نقاش چراغ ود پوائنٹ سیکنڈ فلور پر ڈاکٹر میسا مبارک صاحب کے عہدہ خانے کی سالانہ مجلس سزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو فخر ملت ڈاکٹر یاسر عباس صاحب بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب ساحر صاحب کی خدمت میں اور عامر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور سوز و سلام پیش کریں۔ جناب ساحر صاحب اور عامر صاحب۔ فی الحال میں گزارش کر رہا ہوں جناب اون رضوی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ کلام پیش کریں۔ آئیے جناب۔ گنجائش ہے کہ بالکل ایک اور سلوات کی گزارش ہے۔ اسلام پا احسان حسین بن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ اسلام پا احسان۔ ایک سلوات کی گزارش حضرات۔ السلام علیکم۔ جو ظلم کے مرحب کا جگر کاٹ کے رکھ دے، وہ ضرب کی تلوار حسین بن علی ہے۔ اسلام پہ احسان زینب ہیں اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے۔ اسلام پہ احسان ماں بولی کے لے جائے ششماں ہے مجاہد، قربانی اسلام
گر کوئی کمی ہے اسلام پہ احسان سجاد کو زنجیریں پہناتے ہیں ستم گئے عباس کو زینب کی نظر ڈھونڈ رہی ہے اسلام پہ احسان ہوتے ہیں نہال اپنے کلام اس لیے مقبول ان کو غم شبیر سے تاثیر ملی ہے مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے زینب ہیں اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ عباس کی ہر بات میں انداز علی ہے مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے جناب اون رضوی صاحب سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں سوز خان اہل بیت جناب عامر صاحب و ساحل صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں سوز و سلام پیش کریں. آج کی انجمن ہے انجمن گلزار پنجتن جو مجلس کے بعد نواخوانی و سینہ دنی کرے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا عباس کے حوالے سے 2 مطلع اور 4 سے 5 اشعار پیش کرتے ہوئے سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے خطیب و شاعر اہل بیت محترم مولانا محسن زیدی صاحب کو سماعت فرمائیں. مل جل کر ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل ہے حضرت عباس کے بابا معصوم ہے حضرت عباس کے بابا معصوم بھائی بھی ہیں معصوم بھتیجا معصوم خود ان کے لیے ہے یہ دلیل عصمت معصوم کی ہوتی ہے تمنا. صلوات پر محمد و آل جناب کمال لکھنوی صاحب کا کلام سماعت فرمائے. 2 مطلع اور 4 سے 5 نیچے ہو جائے اپنے آپ. مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو رشک سے دیکھا کیے کل انبیاء عباس کو رشک سے دیکھا کیے
کل انبیاء عباس کو. اس نے مطلب اس سماعت فرمائیں. عصمتوں کی گود میں پالا گیا عباس کو، کیسے چھوتی ترک اولا کی ہوا عباس کو، کیسے چھوتی ترک اولا کی ہوا عباس کو. اپنا چہرہ اپنا لہجہ اپنا فن اپنا جمال، اپنا چہرہ اپنا لہجہ اپنا فن اپنا جمال. کربلا میں سب علی نے دے دیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو. سورہ والفتح کو نازل تو ہونے دیجئے، سورہ والفتح کو نازل تو ہونے دیجئے. آیتوں کے ساتھ بھیجے گا خدا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو. دو اشعار اور سماعت فرما لیں. دیر تک بس ایک نگاہ تمکنت کے ساتھ ساتھ، دیر تک بس ایک نگاہ تمکنت کے ساتھ ساتھ. اپنے جلووں میں خدا دیکھا کیا عباس کو، اپنے جلووں میں خدا دیکھا کیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو. بطور خاص یہ شعر سنا. 14 تصویریں بنا کر ایک ہی انداز کی، 14 تصویریں بنا کر ایک ہی انداز کی. پھر مصور دیر تک دیکھا کیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو. فاتحہ. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار
اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوز خان اہل بیت عالی جناب ساحل صاحب عامر صاحب کی پردرد آواز میں پردرد سوز و سلام آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ حضرات آج کی اس مجلس کے فوراً بعد لکھنؤ کی مشہور و معروف ماتمی انجمن گلزار پنجتن اپنے مخصوص انداز میں نوخانی وسینہ دنی کرے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس انجمن کو بھی سماعت فرمائے۔ شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب کو آج خراج عقیدت پیش کرنا تھا، لیکن وہ بیمار ہیں، ان کے گردے کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں کہ اس مجلس کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد شفا نصیب ہو۔ مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ برائے تعزیت ظہور امام زمانہ رسول نعرہ صلوات۔ نوحے کے چند شعر پیش کر رہے ہیں۔ زمین روئی ہے رویا ہے، آسمان اکبر زمین روئی ہے رویا ہے، آسمان اکبر زمین روئی ہے رویا ہے، آسمان اکبر ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر، ارے اذان دی تھی جو
تشنا لبی کے عالم میں سنی مدینے میں صغرا نے وہ اذان اکبر، ارے اسی کو دیکھے کہ صغرا کو صبر آتا ہے، خاک پر تیرے قدموں کے جو نشان اکبر، ارے سنا ہے جب سے تمہارے سلام آخر کو، گرے ہیں دشت میں سرور کہاں کہاں اکبر، ارے میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، ارے انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، ارے لگائے سینے سے لاشے پسر پکار حسین، لگائے سینے سے لاشے پسر پکار حسین، ارے اٹھاؤں کس طرح تم کو میں میری جان اکبر، اٹھاؤں کس طرح تم کو میں میری جان اکبر، ارے ضعیف باپ اٹھاتا ہے تیری میت کو، ضعیف باپ اٹھاتا ہے تیری میت کو، دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر، ارے نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو، نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو، ارے اجڑ گئی ہے تیرے بات تیری ماں اکبر، ارے شہید کر دیا اس کو بھی تیر سے رن میں، وہ ایک بھائی تیرا جو تھا بے زبان اکبر، ارے وہ جن کا سایہ بھی دیکھا
آسمان کبھی انہی کے شانوں میں بندتی ہے ریسما اکبر ارے رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود تیرے کرم کا ہے سر پر جو صاحباں اکبر زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر زمین روئی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے آپ نے انتہائی پردرد نوحہ سماعت فرمایا، اور اب میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب شرر نقوی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ٹائم تو لیکن حکم مولانا کا تو اس کی تعمیل تو کی جائے گی۔ بہت اختصار کے ساتھ جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم، جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا۔ جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم، لحد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم، لحد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا، لحد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا۔ جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، مثال میثم تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا بولیں گے تو ذرا مجھے اچھا لگے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائیں کس پہ یہ تلوار کوئی ہے۔ فرات شیر کی، اگر سچائی ہو شیر میں تو بولیے گا، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائیں کس پہ یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے۔ اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، اے مولا عباس تمہارے جیسا علمدار، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں۔ عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، بولیے میرے ساتھ، عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، ہماری نسل میں مکار کوئی ہے۔ نعرہ حیدری، عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، ہماری نسل میں مکار
بڑا نازک شعر ہے، بڑا نازک شعر ہے. جہاں علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے وہاں پر رشتوں کا معیار کوئی ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سلامت رکھیں، آپ سلامت رہیں. عزائے شیخ کے تبرک پر ان کو پالا ہے. ہماری نسل میں مکار کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس نبی ہیں، علی ہے، زہرا ہیں. ہمارے پاس نبی ہیں، علی ہے، زہرا ہیں، مگر تمہارا مددگار کوئی ہے ہی نہیں. یا علی یا علی. ہمارے پاس نبی ہیں، علی ہے، زہرا ہیں. ہمارے پاس نبی ہیں، علی ہے، زہرا ہیں، مگر تمہارا علم یہ کہہ کے نبی نے علی کو سونپ دیا. جہاں میں حیدر کرار کوئی ہے ہی نہیں. جہاں میں ابھی تک جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. چونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں ہمارے یہاں بالکل نہ مسجد میں نہ مجلس میں کہیں بندے ہی نہیں ہیں، ہے نا. سب کے ہاتھ کھلے ہوئے. انشاءاللہ ہاتھ کھول کے بولیں گے. شعر پڑھتا ہوں. ہماری نسل میں مکار کوئی ہے ہی نہیں. دیے بجھا کے بھی ان کو پرکھ چکا اسلام. صف حسین میں غدار کوئی ہے. دیے بجھا کے بھی ان کو پرکھ چکا اسلام. آخری دو شعر اور آپ سے اجازت. دیے بجھا کے بھی ان کو پرکھ چکا اسلام. صف حسین میں غدار، صف حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں. اگا رہا ہے سینہ پر شہادتوں کے گلاب. واہ 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 واہ. اگا رہا ہے سینہ پر شہادتوں کے گلاب. حسین جیسا زمیندار کوئی ہے ہی نہیں. آخری شعر آپ سے اجازت. اگا رہا ہے سینہ پر شہادتوں کے گلاب. حسین جیسا زمیندار کوئی ہے ہی نہیں. یہ بدحواس کمینے، یہ شاہ کے قاتل، یہ بدحواس کمینے، یہ شاہ کے قاتل سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے. یہ بدحواس کمینے، یہ بدحواس کمینے، یہ شاہ کے قاتل، یہ بدحواس کمینے، یہ شاہ کے قاتل سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے ہی نہیں. جہان ڈھونڈ چکا ہے بہت شرر نقوی. جہان ڈھونڈ چکا ہے بہت شرر نقوی. علی کے جیسا جگردار کوئی ہے، علی کے جیسا جگردار. دیے بجھا کے پرکھ بھی چکا اسلام. صف حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں. جناب شرر نقوی صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے. حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آج اس مجلس کے بعد نظر مولا کا بھی اہتمام کیا گیا. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور کل کی مجلس سے قبل نظر مولا کا اہتمام کیا گیا، یعنی 9 بجے پہلے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا، اس کے بعد مجلس منعقد ہوگی. تو کل آپ حضرات 9 بجے تشریف لے آئیں. اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ درگاہ حضرت عباس میں 10 صفر کو مظلوم شام کا ماتم کے عنوان سے ایک مجلس رضا منعقد ہوگی، جس کو مؤذن ولایت جناب بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور آپ حضرات قائد خانے کے منظر کی بھی زیارت فرمائیں گے. اور رفیق اپارٹمنٹ جو کشمیری محلہ ملکہ کشور کی مسجد کے پاس ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ تو وہ اعلان پھر سماعت فرما لیں کہ مجلس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. اور کل کی مجلس سے قبل
9 بجے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا، آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے۔ اور درگاہ حضرت عباس میں 10 صفر کو مظلومہ شام کا ماتم کے عنوان سے ایک مجلس اعزا کو مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس میں قید خانے کے منظر کی زیارت بھی ہوگی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ رفیق اپارٹمنٹ جو کشمیر محلہ ملکہ کشور کی مسجد کے پاس ہے، 6 صفر کو خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی ظہری صاحب کا بیان ہوگا 4:30 بجے شام کو، اور اس میں سوز خان عامر صاحب و ساحر صاحب سوز و سلام پیش کریں گے، خوشنود مصطفیٰ صاحب منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور یہ کچھ نام ہیں جن کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ حضرات کو فرمانا ہے۔ حمیدہ زیدی بنت ضمیر حسین مرحوم، مصطفیٰ حسین ابن مشتاق حسین مرحوم، رمیز مشتاق ابن مرتضیٰ حسین، زینت آرا بیگم بنت اصغر حسین مرحوم، اور انجمن گور حسین سے وابستہ جتنے بھی حضرات مرحوم ہو چکے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا سید میثم ظہری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر آج کی اس 4تھی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب ہلال نقوی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں، اور جناب حسن فراز صاحب بھی بیمار ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور یہ سید عامر رضا ابن سید محسن رضا اور عشرت جہاں بنت یوسف حسین اور سرور جہاں بنت غلام حسین کے نام ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید علی رضا اور شہاب بھائی ابن سید محمد رضا جو گروہ حسین انجمن کے صاحب بیاض تھے، اور شبر حسین ابن غضنفر حسین اور عشرت جہاں بنت مظہر حسین کے نام پر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ حضرات 6 صفر کو منگل کے روز ہمارے احسن افروز صاحب کے مکان پر رفیق اپارٹمنٹ میں کشمیر محلہ میں شب میں 9:30 بجے ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی ظہری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ شرکت فرمائیں، اور پہلی صفر سے 9 صفر تک مسلسل اندرا مارکیٹ میں مہیلا کالج کے سامنے شب میں 10 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان مجالس میں عباس متقی ظہری سلم و خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں شرکت فرمائیں، اور ایک خاص اعلان یہ ہے کہ مجلس کے بعد بھی نظر مولا کا اہتمام ہے باہر، آپ حضرات اس نظر مولا کی سعادت حاصل کر کے جائیں۔ اور کل 9 بجے ٹھیک یعنی مجلس سے قبل نظر کا اہتمام ہے، تو آپ حضرات کل تھوڑا جلدی تشریف لے آئیں 9 بجے تاکہ نظر میں شریک ہو سکیں۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والاسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلوات حضرات، ختم نبوت کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس عنوان کے لیے اس سے بہتر قرآن مجید کی کوئی اور آیت نہیں ہو سکتی جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ پیغمبر پر نبوت کا سلسلہ تمام ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اولیت بھی پیغمبر کی فضیلت ہے اور خاتمیت بھی پیغمبر کا امتیاز ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اکثر لوگ اس سلسلے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے خلقت کائنات سے کتنا پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ 5000 سال قبل، کوئی کہتا ہے 10,000 سال قبل، کوئی بتاتا ہے 14,000 سال قبل، کوئی بتاتا ہے 50,000 سال قبل۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے خود یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے کتنے سال پہلے میرے نور کو کائنات سے خلق کیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ میرے خیال میں آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین اپنے مرکز پر گردش کرتی ہے، تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ اس طرح سے دن و رات وجود میں آتے ہیں۔ دن و رات وجود میں آتے ہیں تو
تو اس سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی جب اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا تو ماننا پڑے گا کہ نہ زمین تھی، نہ زمین کی گردش تھی، نہ سورج تھا، نہ سورج کی روشنی تھی۔ تو بھائی جب نہ زمین تھی نہ زمین کی گردش تھی تو دن و رات نہ تھے، جب دن و رات نہ تھے تو ہفتے نہ تھے، جب ہفتے نہ تھے تو مہینے نہ تھے، جب مہینے نہ تھے تو سال نہ تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب سال نہ تھے تو صدیاں نہ تھیں۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ضرور محسوس کریں گے۔ اس وقت ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، جو ایسٹرونومی سے بھی تھوڑا تھوڑا تعلق رکھتا ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے، اور وہ ٹاپک ہے ہسٹری آف ٹائم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ یعنی آج کل اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ کب سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ کب سے، یعنی زمین کب سے ہے، اور آسمان کب سے ہے، اور ستارے کب سے ہیں، اور سورج کب سے ہے، اور چاند کب سے ہے، اور انسان کب سے ہے۔ ان سب سے اوپر ایک موضوع ہے کہ یہ وقت کب سے ہے، ہسٹری آف ٹائم۔ باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، اور خاص طور سے ریلیٹیوٹی کی تھیوری سے تعلق رکھنے والے افراد اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وقت جو ہے یہ کب سے ہے۔ لیکن پیغمبر کا یہ فرمانا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میں وقت سے بھی پہلے سے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یعنی جب ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، یعنی جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، جب عصر نہ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، جب دن نہ تھے، جب رات نہ تھی، نبی فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے ان کے نور کو کیوں پیدا کیا؟ کہ سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا کر کے بتایا کہ اب ان کے نور کے بعد جو بھی خلق ہوگا وہ ان کا تابع ہوگا۔ آپ نے، وہ ان کا پابند ہوگا، وہ ضرورت مند ہوگا، یہ ضرورت ہوں گے، وہ غرض مند ہوگا، یہ غرض ہوں گے۔ اور کیا آپ نے، اور اللہ کی رحمت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے پانی کو پہلے پیدا کیا، پیاسے کو بعد میں پیدا کیا۔ اس نے رزق کو پہلے خلق کیا، مرزوق کو بعد میں پیدا کیا۔ اس نے سورج کو پہلے پیدا کیا، سورج سے استفادہ کرنے والوں کو بعد میں پیدا کیا۔ اس نے دوا کو پہلے پیدا کیا، مرض کو بعد میں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیشہ ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے، ضرورت کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت کو پہلے پیدا کرتا ہے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اب اللہ نے ساری کائنات سے پہلے محمد کو پیدا کر کے بتایا کہ زمین ضرورت مند ہے، پیغمبر ضرورت ہے، آسمان ضرورت مند ہے، پیغمبر ضرورت ہے، ستارے ضرورت مند ہیں، پیغمبر ضرورت ہے، ہوائیں ضرورت مند ہیں، پیغمبر ضرورت ہیں، انبیاء ضرورت مند ہیں، پیغمبر ضرورت ہیں۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ساری کائنات کی ضرورت ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی ضرورت ہو اسے علی۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کلمے کا معنی کیا ہے۔ ارے بھائی کلمہ پڑھ رہا ہو، اس پہ کیا کہہ رہا ہو؟ کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، کیا معنی ہوئے اس کے؟
کسی سے جا کے پوچھئے اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھائی جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر یا محمد پر اعتراض کیسا؟ یا محمد پر اعتراض کیسا کہ بھائی وہ تو چلے گئے، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، اب ان کو یا کہہ کے نہ پکارو، ان کو یا کہہ کے نہ پکارو۔ آدمی مدینے پہنچ گیا، وہاں بھی سپاہی کھڑا ہوا ہے، روضے کو بوسہ نہیں دینے دیں گے، چومنے نہیں دیں گے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ احترام صرف اللہ کے لیے ہے، تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے کہا رے پیغمبر اسلام کے لیے تعظیم نہیں ہے؟ کہ ٹھیک ہے جب وہ زندہ تھے تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو وہ قبر کے اندر ہے، اب ان کا احترام کیسا؟ بہت توجہ، اب ان کا احترام کیسا؟ جاؤ ہماری نہیں اپنی ہی کتابیں پڑھو۔ تم کہہ رہے ہو اب تو وہ مٹی کے نیچے ہیں، اب ان کا احترام کیسا؟ ارے بھیا ہماری نہیں اپنی ہی کتابیں پڑھو، جا کے کھنگالو، بہت توجہ، جا کے کھنگالو۔ اللہ نے آدم کا پیکر بنایا، جب اللہ نے آدم کا پیکر بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی تحریر ہے کہ آدم کو اس لیے سجدہ ہوا کہ آدم کے صلب میں، آدم کے پیکر میں نور محمد موجود تھا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نور محمد آدم کے پیکر میں موجود تھا تو آدم قابل سجدہ ہو گئے۔ ارے بھیا آدم کا پیکر کاہے سے بنا تھا؟ کہ مٹی سے بنا تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ مٹی سے بنا تھا۔ بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے، اللہ نے پہلی ہی منزل پر بتا دیا کہ میرا محمد مٹی کے اوپر ہو تب بھی محمد ہے، مٹی کے اندر ہو تب۔ صلوات بر محمد وآل۔ دیکھیں جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بڑا غیر مانوس سا موضوع ہے ختم نبوت، ختم نبوت۔ اور کل میں نے تعارف بھی کرایا تھا کہ یہ کانفرنسز اس لیے ہوتی ہیں، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں، یہ تقریریں اس لیے ہوتی ہیں، اس قسم کے شعر اس لیے کہے جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہماری جان قربان، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں آپ کے لیے بتا دوں انفارمیشن کے لیے کہ 1947 سے پہلے قادیان جو تھا وہ احمدی حضرات کا مرکز تھا، لیکن چونکہ پارٹیشن کے بعد وہ ہندوستان میں رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد، لہذا اب ان کا مرکز ادھر چلا گیا۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی اس نے دعویٰ کیا۔ کس بات کا دعویٰ کیا؟ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس موضوع میں سوال بھی بتانا پڑ رہا ہے، جواب بھی بتانا پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد۔ بڑے فضائل بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کی دو صفتیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ ایک تو میٹھا بہت اچھا لگتا تھا، میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے، اور دوسرے بار بار ان کو استنجے کی ضرورت ہوتی تھی، لہذا جب وہ سفر کرتے تھے یا کہیں جاتے تھے تو ایک جیب میں اپنے کرتے کی ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھے رہتے تھے۔ دیکھیے ان کی شان بیان ہوتی ہے، ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھے رہتے اور ایک جیب میں استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھے رہتے۔ کیا سنا آپ نے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھے رہتے تھے اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھے رہتے تھے استنجے کے لیے، لیکن لوگوں نے بیان کیا کہ کبھی کبھی یہ بدل بھی جاتے تھے۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد، ایک صلوات اور پڑھنے والے محمد۔ الحمدللہ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے، ایک صلوات اور پڑھنے والے محمد۔ یہاں تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو خود سے بن جائے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد وآلہ محمد، کچھ بھی بن جائے۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی وہ لوگ تعویل کرتے ہیں، حالانکہ تعویل کا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن مجید میں صاف صاف آ گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صاف صاف آ گیا نا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پیغمبر اسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی حیثیت ایک محل جیسی ہے، اور میں اس محل کی وہ خشت ہوں، وہ اینٹ ہوں جس سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے، جس سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈر کے مارے لوگ یہ حدیثیں نہیں پڑھتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اگر تکمیل کی بات آئے گی تو غدیر یاد آئے گی۔ صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ محمد۔ ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال محمد قیامت تک حلال، حلال محمد قیامت تک حلال، اور حرام محمد قیامت تک حرام۔ یعنی جس چیز کو پیغمبر نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جس چیز کو پیغمبر نے حرام قرار دیا وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی۔ اب آپ سمجھے اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب پیغمبر کے بعد کسی صاحب شریعت نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب تعویلیں تو ہوتی ہیں۔ اب تعویلات جو کل میں نے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، آج ایک بات بڑی لطیف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ صاف صاف اللہ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ادھر سے جو جواب آتا ہے احمدی حضرات کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے اللہ نے کہا خاتم النبیین، لیکن سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے قبل جناب عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، اور کیونکہ جناب عیسیٰ بھی نبی ہیں تو پھر وہ آخری والی بات تو ختم ہو گئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخری والی بات تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ عیسیٰ بھی نبی ہیں، تو اب آپ کا یہ کہنا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا وہ تو باطل ہو گیا۔ سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں جب کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ اسی طرح کی تعویلیں کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ اسی طرح کی تعویلیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بے شک آئیں گے، ہم کہہ رہے ہیں آئیں گے، بے شک آئیں گے، کون کہتا ہے کہ نہیں آئیں گے؟ جناب عیسیٰ آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ پیغمبر آخری نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے وہ آئیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ تو اب نہیں آئیں گے، وہ تو مر گئے، وہ تو مر گئے، لیکن جو حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے تو یہی عیسیٰ ہیں جو آگئے۔ آپ نے غور کیا؟ یہی عیسیٰ ہیں جو آگئے، اور یہی مسیح موعود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی
مسیح موعود ہیں، بس یہ آ گئے، بس یہی جناب عیسیٰ ہیں۔ حالانکہ ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بھائی یہ تو حدیثوں میں ہے کہ جناب عیسیٰ آئیں گے، لیکن عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد قیامت آئے گی، ان کا کوئی خلیفہ نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہا؟ دیکھیے قبلہ یہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہم سے اس وقت مجلسیں پڑھوائیں جب ہم 10 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے شاید اور نہیں کیا، میں کیا عرض کر کہ جب ہم 10 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ سکتے، تو بہرحال یہ احسانات ہیں اور ہم الحمدللہ احسان فراموش نہیں۔ آپ میری بات سمجھیے، جو میں عرض کر رہا ہوں قبلہ، ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں شرر صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ شاعر ہیں اور ہم بھی شعر کہہ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ 5 مجلسیں صرف جملوں کے اعتبار سے پڑھ دیں اور آپ ایسے ہی نعرے لگائیں۔ ایک صلوات پڑھیں، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور الحمدللہ ہم لوگ ممبر پہ آتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں تہذیب یافتہ زبان بھی سکھائی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں کچھ عرض کر گیا، ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ زبان سکھائیے بھائی۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا، ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زبان درست رکھو، تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ ہمارے والدین کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ ایسے ماحول میں تربیت پائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں یار نہیں کہہ سکتے۔ ابے تبے تو بڑی چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد۔ آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو اس شہر کی زبان میں آپ کو سناؤں کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بار ایک جشن ہوا، غالباً ہمارے گھر ہی میں ہوا تھا، جس کے مولا ہیں پیمبر، اس کے مولا ہیں علی۔ بزرگ شاعر تھے شارب لکھنوی صاحب۔ دیکھیں یہاں کی زبان کیسی ہوتی تھی، طنز بھی ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا۔ تو اس وقت ایک مسئلہ چل رہا تھا بڑا اہم کہ مولا کائنات نے ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان قرآن تمام کر لیا۔ تو شارب لکھنوی ہمارے گھر ہی کے محفل ہوئی تو غالباً آپ کو یاد ہوگا، جس کے مولا ہیں پیمبر، اس کے مولا ہیں علی۔ تو شارف صاحب نے بڑے غضب کا قصیدہ پڑھا تھا، اس کے 1-2 شعر مجھے یاد ہے۔ مثلا انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے شعروں سے بنے ہیں مدح کے یوں دائرے، میرے شعروں سے بنے ہیں مدح کے یوں دائرے، جیسے کوئی پھینک دے تالاب میں ایک کنکری۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا ہے؟ جیسے کوئی پھینک دے۔ اب دیکھیے عزیزوں، اگر طنز بھی کرنا ہوتا ہے مخالف پر تو کیسے طنز کیا جاتا ہے ذرا آپ یہ سنیے۔
کیسے طنز کیا جاتا ہے صرف زبان. اگر آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے. ایک شعر اور سنا رہا ہوں. اب وہی معاملہ کہ ایک رکعت سے دوسرے رکعت کے درمیان قرآن کیسے تمام ہو گیا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شعر کہا. انہوں نے کہا بائے بسم اللہ میں بائے بسم اللہ میں قرآن سمٹ کر آ گیا. دیکھیں جو ہے ہمارا لکھنؤ کہ وہ کہتے ہیں بائے بسم اللہ میں قرآن سمٹ کر آ گیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ صلوات پڑھے بال محمد والے. ایک صلوات اور پڑھے بال محمد والے محمد. تو ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم اپنی زبان اور خاص طور سے شین قاف کے اوپر خدا کے لیے ہے. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات پڑھے بال محمد والے محمد. میں زیادہ اور کیا ہے مانیے منصور کا مولا کچھ نہیں. خود شکن لشکر شکن خیبر شکن باطل شکن مرتے میدان وہاں ہیں آپ. کیا کیا نعرے حیدری بہرحال خیر چلیے چھوڑیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند باتیں ہیں, اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. فرش اذا کا احترام, قرآن مجید کی تلاوت کا احترام, حدیث قصہ کی تلاوت کا احترام. یہ شادیوں میں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو بھیا اس سے کوئی برکت حاصل ہونے والی نہیں. آپ یہ بات سمجھ لیں, اس لیے کہ بھائی نہ پڑھوائیے. آپ یقین مانیں, لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک ایک جملے میں آل محمد کے فضائل کے سمندر پوشیدہ. ایک صلوات پڑھے بال محمد و آل محمد. تو پڑھی جائے تو سنی بھی جائے, سمجھ رہے ہیں, پڑھی جائے تو سنی بھی جائے. بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے, جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے. سب مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ جو آئے یہ جناب عیسیٰ کی شکل میں آ گئے, یعنی جناب عیسیٰ ان کی شکل میں آ گئے. لہذا وہ جو کہا گیا ہے حدیث میں کہ جناب عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے, تو بس یہی آ گئے غلام احمد قادیانی, اور یہ نبی ہیں. اب اس کے بعد تعویلیں کرنے لگے, یہ ایسے نبی ہوں, ویسے نبی ہوں, ویسے نبی ہوں, ویسے نبی ہیں. لیکن ہماری طرف سے جواب دیا گیا, بہت توجہ, کہ بھائی جناب عیسیٰ آئیں گے, لیکن جناب عیسیٰ کے آنے سے رسول اللہ کی خاتمیت پر, خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے, اور نبی کی خاتمیت پر اس لیے اثر نہیں پڑتا کہ عیسیٰ پہلے سے نبی ہیں. سنا آپ نے بھائی, کیا سنا آپ نے بھائی, سن رہے آپ یا نہیں سنا ہے کہ جناب عیسیٰ پہلے سے نبی ہیں. ان کو پیغمبر کے بعد نبوت نہیں ملی ہے, ان کو پیغمبر کے بعد نبوت نہیں ملی ہے, بلکہ وہ پہلے سے نبی ہیں, وہ پہلے سے نبی ہیں. اب اس کا جواب ایک سارے مسلمان دیتے ہیں, جواب تو دیتے ہیں, مگر دلیل ان کے پاس نہیں ہے, دلیل ہمارے پاس ہے. اور وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو, لیکن عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ عیسیٰ بھی آئیں گے تو محمد ہی کی شریعت پر عمل کریں گے. خدا کے لیے بھائی سنیں, اگر عیسیٰ بھی آئیں گے تو کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے, نیا طریقہ عبادت سکھانے کے لیے نہیں آئیں گے, اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ پیغمبر ہی کی شریعت پر عمل کریں گے, پیغمبر ہی کی شریعت پر عمل کریں گے. یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں, مگر ثابت کرنا مشکل ہے کہ عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو محمد ہی کی شریعت پر عمل کریں گے. اس کی بھی دلیل اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس, اس کا بھی ثبوت کسی کے پاس ہے, سنیں تو ہمارے پاس, سنیں ہمارے پاس, اب ہمارے پاس اصول کافی سے بھی حوالہ ہے, ہمارے پاس مناقب سے بھی حوالہ ہے, ہمارے پاس بہار سے بھی حوالہ ہے, ہمارے پاس کمال
الدین و تمام النعمہ سے بھی حوالہ ہے، لیکن ہم اس کا حوالہ نہیں دیں گے۔ سنو سنن ابن ماجہ، سنیے دیکھیں، میں گوگل سے نکال کے نہیں پڑھ رہا، میں کتابی سے پڑھا، پوری توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس کتاب رکھی ہے، سنن ابن ماجہ میں تحریر ہے، سنن ابن ماجہ میں تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عیسیٰ آسمان سے زمین پہ آئیں گے، عیسیٰ آسمان سے زمین پہ آئیں گے، اور اس وقت تمہارا امام، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تمہارا امام جو میری اولاد میں ہوگا، جو میرے اہل بیت میں ہوگا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو مہدی ہوگا، نماز کا وقت آئے گا، عیسیٰ بھی ہوں گے، تمہارا امام بھی ہوگا، سنا آپ نے، عیسیٰ بھی ہوں گے، تمہارا امام بھی ہوگا، اور اس وقت تمہارا امام، امت سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تمہارا امام جو 12واں ہوگا، جو میرا بیٹا ہوگا، جو مہدی ہوگا، وہ عیسیٰ سے تکلفاً، سن رہے ہیں؟ تکلفاً نہیں، اور عرض کروں مروتاً، یہ میرے جملے ہیں، اخلاقاً عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھا دیں، آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ آگے بڑھیں گے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیں گے، اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، اس لیے کہ اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ بس قبلہ یہی جملہ سنانا تھا مجھے۔ دیکھیں قبلہ ختم نبوت پر اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ بھیا عیسیٰ آئیں گے تو، لیکن نماز ہمارے امام کے پیچھے پڑھیں گے، اور کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ جو محمد کا بیٹا ہوگا، کیا سن رہے ہیں؟ جو محمد کا بیٹا ہوگا اس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ تو اب جب عیسیٰ محمد کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز عیسیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، محمد کی شریعت کے۔ صلوات و محمد وال ایک صلوات اور پڑھے بل محمد، وہ محمد مصطفیٰ جس کے سر پر تاج شفاعت، وہ محمد مصطفیٰ ختم ہوئی ہے جس پہ نبوت، وہ محمد مصطفیٰ ختم ہوئی ہے جس پہ نبوت، وہ محمد مصطفیٰ کلمے میں ہے جس کی شہادت، وہ محمد مصطفیٰ کلمے میں ہے جس کی شہادت، وہ محمد مصطفیٰ مالک کوثر مالک جنت، وہ محمد مصطفیٰ قرآن جس کی کرے تلاوت، وہ محمد مصطفیٰ کوئی نہ سمجھا جس کی فضیلت، وہ محمد مصطفیٰ سب سے افضل جس کی رسالت، وہ محمد مصطفیٰ دوش پر جس کے بار امامت، وہ محمد مصطفیٰ جس نے کیا اعلان ولایت، وہ محمد مصطفیٰ نعرہ حیدری تو وہ نماز جو ہوگی کس کی شریعت کے اعتبار سے ہوگی؟ کس کی شریعت کے اعتبار سے؟ خداوند عالم آپ حضرات کو سلامت رکھے، اتنی دور دور سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال کل بھی آخری مجلس ہے، انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، 9 بجے یہاں نظر ہوگی میزم عالم لال صاحب کی جانب سے، آپ حضرات اس پہ شرکت فرمائیں۔ یہ انجمن گروہ حسین کے تمام ارکان جن کو بہرحال ممبران کہا جاتا ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد میرے خیال میں یہ رائج ہے اور جائز ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد
بڑی محنت کرتے ہیں کہ صاحب بیاض ہوں یا ہمارے کمائل میاں ہوں یا دیگر حضرات ہوں، بارہ سب کے نام نہیں لیے جا سکتے، لیکن بڑی محنت کرتے ہیں. اور اس سال تو عشرہ اولیٰ ہی سے انہوں نے کافی محنت کی، اور آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں. خداوند عالم آپ کو بھی سلامت رکھے اور ان حضرات کے توفیقات میں بھی اللہ اضافہ فرمائے. اور ہمارے بھائی بیٹے اور دیگر حضرات ہیں ہمارا اس علاقے کے، سب کا بڑا سپورٹ رہتا ہے. اور یہاں جو لوکل انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی طرف سے بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. یہ اتنا بزی قسم کا ایریا ہے اور یہاں پر اتنی مجلسیں اور پھر پارکنگ کا انتظام، تو خداوند عالم ان تمام لوگوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا کرے. بس ایک آخری بات سنیں قبلہ، جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سنن ابن ماجہ کا، کہ جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ جناب عیسیٰ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا. دیکھیں قبلہ جملہ ہی عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نمازی ہے وہی داد دے گا، بے نمازی تو داد دے ہی گا. یہی پہچان ہے اس وقت. بہت توجہ کے ساتھ سنیں قبلہ، میں عرض کر رہا ہوں بھائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. نماز سے بڑی عبادت کون ہے؟ کوئی عبادت نماز سے بڑی نہیں. ان قبلت قبلا وما سوا ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور نماز رد تو ہر عمل رد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب وہ ہیں جنہیں نماز کے لیے پیدا کیا گیا. کیا سنا بھائی اس وقت میں نے؟ دیکھیں میں نمازیوں سے مخاطب ہوں بھائی، ہم وہ ہیں جنہیں نماز کے لیے پیدا کیا گیا. آل محمد وہ ہیں جن کے لیے نماز کو قائم کیا گیا. لیے یہی تو ہے نا کہ جناب عیسیٰ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں، اس نماز کو آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے. بس بس بات تمام. بس اب انشاءاللہ کل کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسے آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ. ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. مجلس شروع ہونے تو تھوڑا پہلے ایک صاحب آئے، دروازے پر رک گئے. نیّر صاحب یا ہمارے طاہر کانپوری صاحب نظامت کر رہے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم آگے فرش پہ بیٹھ جائیں. کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے بھائی آپ ہی کے لیے بچھایا گیا. کہیں گے نا کہ بھائی آپ ہی کے لیے بچھایا گیا ہے. بھائی یہ فرش کسی اور کے لیے تھوڑی بچھایا گیا ہے، آپ ہی کے لیے بچھایا گیا. آئیے بیٹھیے، آئیے بیٹھیے. کوئی بھی آگے فرش پہ بیٹھ جائے عزادار، کسی مسلک کا ہو، کیا سن رہے ہیں؟ کوئی اسے اٹھا سکتا ہے؟ کہ نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ بھئی یہ فرش عزاداروں کے لیے بچھایا گیا ہے. تو یہ فرش عزاداروں کے لیے بچھایا گیا ہے، تو اس پر کوئی آگے بیٹھ جائے تو اسے اٹھایا نہیں جا سکتا. دیکھیں میری فکر بہت دور جا رہی ہے. اسے اٹھایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرض بچھایا ہی عزاداروں کے لیے کیا ہے. تو نماز کو قائم ہی کیا گیا ہے آل محمد کے لیے. نماز کو قائم ہی کیا گیا ہے آل محمد کے لیے. اب اگر رسول نماز میں ہو اور حسین آ کے پشت پہ بیٹھ جائے، اب اگر امام حسین پشت رسول پہ آگے بیٹھ جائیں تو یہ نماز تو قائم ہی نہیں کے لیے ہوئی ہے. اللہ اکبر. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ ایام اعزاں ہیں، سفر کا چاند ہو گیا. کل سفر کی پہلی تاریخ. عزیزوں
اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ حسین پشت رسول سے زمین کی طرف آ جائیں. مگر کربلا جہاں حسین نہ معلوم کتنی بار گرے کتنی بار اٹھے. سنو قبلہ سنو. آج انجمن کی طرف سے یہ فرمائش ہے اور ظاہر سی بات ہے عزیزوں کہ انجمنیں تو پہچانی ہی جاتی ہیں جوانوں سے. تو جوانوں کی فرمائش ہے کہ کربلا کے کڑیل جوان کو مسائل بزرگ ذاکرین بیان کرتے تھے کہ ایک ذاکر تھے مصائب پڑھنے میں بہت مشہور تھے. محبت میں عقیدت میں ان کا دل چاہتا تھا ہر مجلس میں شہزادے کے مصائب پڑھتے تھے. ایک دن سو رہے تھے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین تشریف لائے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہر مجلس میں میرے لال اکبر کے مصائب نہ پڑھا. اس لیے کہ اگر کہیں اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی نہ روئے تو میری بہن زینب کا دل دکھتا. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس شہادت نہیں پڑھوں گا. 6 محرم کو ہم پڑھ چکے. بس 1-2 اشارے اور مجلس تمام. صحرا کا رہنے والا جنگل میں بسنے والا ایک عرب آقا حسین کے پاس آیا. ہم آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. آواز دی. علی اکبر آ کر حسین کے پیچھے کھڑے ہو. اس نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا. بہت دیر تک دیکھتا رہا. کوئی دیر کے بعد کہنے لگا آقا حسین میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے در پہ آ کے سوال کرے تو آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. فرمایا ہاں اگر اس کے لیے مناسب ہوتا ہے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. کہا آپ نے ایک بیٹے کے سائل کو 7 بیٹے عطا کیے. عطا کی. کہا مجھے بھی ایک بیٹا چاہیے. 7 بیٹے نہیں چاہیے, ایک بیٹا چاہیے. مگر آپ کے لال علی اکبر جیسا یہ سننا تھا کہ مصداق سورہ دہر خاموش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا اچھا تو ایک بات بتا, اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کر دے اور کبھی اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تو صبر کر لے گا, برداشت کر لے گا؟
اس سے کہا آقا اگر ایسا بیٹا ہو تو میں آنکھ میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا نہیں برداشت کرتا۔ امام پھر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا آقا کچھ بولیے کہ کچھ فرمائیے۔ کہا بھائی تو ایسے بیٹے کا حقدار نہیں، تو نے کہا میں ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا نہیں برداشت کر سکتا، میرے اس بیٹے کے سینے میں برچھی کی آنی تھی، میں اس کے سینے سے برچھی کی آنی نکالوں۔ اور رونے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا، کہا آقا اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جنگل میں رہنے والوں کا دل سخت ہوتا ہے، جب صحرائی حرم علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سن کے برداشت نہ کر سکا تو حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی یا بتا علیکم انی السلام۔ عزیزوں، راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا۔ 10 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 10 بار گرا۔ ایک جملہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تو کوئی دامن پکڑ کے روک دیتا۔ اب قبلہ یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ اگر ام لیلا روکتی تو بالو پکڑ کے روکتی، پھوپھی روکتی تو ہاتھ پکڑ کے روکتی، یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ 4 برس کی سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی، بھیا علی اکبر۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی، 1-2 اشارے اور۔ جب شہزادہ علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، بھوکے پیاسے میدان میں تلوار چلا رہے، اس شدت سے تلوار چلا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی بچے گا نہیں، سب کو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ کون سا جذبہ ہے کہ جو 18 سال کا جوان اس طرح سے تلوار چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ذرا سا علی اکبر کے قریب ہو گیا۔ آپ جملہ سنیں گے شہزادے علی اکبر کا، سب سے آخر میں تلوار چلانے والے ہیں نا کربلا میں۔ وہ کہتا ہے میں قریب آیا تو میں نے سنا کہ علی اکبر تلوار چلا رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، اب ان میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ بس مجلس کو میں نے تمام کیا عزیزوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میدان سے آواز آئی یا بتا علیکم انی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ امام حسین نے کمر کو پکڑا، میرے لال تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جاتی ہے۔ اب حسین چلے عزیزوں، 10 مرتبہ گرے، 10 مرتبہ اٹھے، جب گرتے تھے اٹھتے تھے، آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی۔ آخری بار جب گرے تو اب حسین میں اٹھنے کی قوت نہ تھی، کوہنیوں کے بھل چلتے ہوئے آگے بڑھے، علی اکبر کے قریب آئے، بس مجلس تمام ہو گئی، علی اکبر کے قریب آئے، کسی طرح سے حسین نے سینے سے برچھی کو نکالا، بس 1 یا 1.5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے۔ علی اکبر نے تڑپ کے دم توڑ دیا۔ اب عزیزوں حسین نے جنازہ اٹھایا، کیسے لاش اٹھائی علی اکبر کے حسین نے، کیسے اٹھاتے لاش؟ ہاں وہ حسین کے عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے، دیکھیں 57 برس کے امام حسین کیا کیا؟ کہا علی اکبر کی پشت کے نیچے دونوں ہاتھوں کو لگایا اور اس کے بعد نجف کا رخ کیا، مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ یہ کہہ کہ حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا،
لاشا اٹھا تو لیا, 2 قدم چلے پھر زمین پر رکھ دیا, پھر اٹھایا پھر زمین پر رکھا. اب حسین نے خیمے کی طرف دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں. کہا بچوں آؤ 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 بچوں آؤ, آگے علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے. ارے یہ کتنے بڑے بڑے بچے, 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے, دوڑتے ہوئے بچے آ گئے. یہ بچے کیا جانے لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے. یہ بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے, کچھ بچے سر سے لپٹ گئے, کچھ بچے سینے سے لپٹ گئے, کچھ بچے پیروں سے لپٹ گئے. آگے آگے بچے علی اکبر کو لیے ہوئے, پیچھے پیچھے حسین. والیا واکبر. کل کی مجلس سے قبل 9 بجے نذر مولا کا اہتمام کیا گیا. اس کے بعد مجلس منعقد ہوگی اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں, اور اس وقت بھی نذر مولا کا اہتمام ہے, اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. آج کی انجمن ہے لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن, ماتمی انجمن, انجمن گلزار پنجتن. انجمن گلزار پنجتن کے تمام اراکین سے گزارش ہے کہ براہ کرم فرش ادب تشریف لائیں اور نہا خوانی و سینہ دنی کا آغاز فرمائیں. احمد بھائی پان والے 8 سفر کو ہمارے احمد بھائی جو نورباڑی میں رہتے ہیں, شب میں 8 بجے مولانا بلال کاظمی صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے, اس میں بھی شرکت کی التماس ہے. تمام ممبران انجمن گلزار پنجتن برائے کرم اذا خانے میں تشریف لے آئے. جہاں کھڑا کریں وہاں کھڑا مضبوط رکھیں گے نا. موبائل میں رکھو. السلام علیکم. اللہ خیر, بہت اچھے ٹائم پہ آئے ہیں آپ. اکیلے آئے یہ تو بدتمیزی ہے کہ اکیلے آئے ہیں. اس میں تو ہم یہی کہیں گے کہ بدتمیزی ہے, کسی بچے کو لے آتے محبت ہے کہ آپ یہاں کے لگائے اگر آئے. کیا اس کا طبیعت کیسی ہے آپ عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں.
अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। दरिया बजार से तुम हो, मुसीबत का दौर है, तमाम चल गए, आफत का दौर है, आफत का दौर है, जंजीरों तौक पहने इमामत का दौर है, का दौर है, कत्ल हो चुके हैं, क़यामत का दौर है, कत्ल हो चुके हैं, क़यामत का दौर है, आवाज दे रही है ये रो रो के बीबियां, सकी ना के पुष्ट पार, पढ़ते हैं ताज़ियाने सकी ना के पुष्ट पार, बैठा हुआ है खाक पर कुनबाए दारुदार, बैठा हुआ है खाक पर कुनबाए के सीना पा गया सिबते नबी का सार, के सीना पा गया सिबते नबी का सार, बेपर्दगी का दौर है और शाम का सफर, बेपर्दगी का दौर है और शाम का सफर, आवाज दे रही है ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा, दिए हुई के खास में मुज़तर नहीं रहा, दिए हुई के खास में मुज़तर नहीं रहा, अब शय का कोई मोनिसो यावर नहीं रहा,
को अज़ियतें देते हैं अशिया, सज्जाद को अज़ियतें देते हैं अशिया। आए मेरे इमाम को कैदी बना दिया, शाम है कांटों का रास्ता, वो बला से शाम है कांटों का रास्ता। पैरों में बेड़ियां है तो ऐसे चले भला, पैरों में बेड़ियां है तो ऐसे चले भला। आवाज दे रही हैं ये रो रो के बीबियां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, 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 अब्बास हो काबा सजदाए शाह हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया। इससे सारी सुनेगा बड़ा लुत्फ आएगा आपको, सुनेंगे। पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए। सुने सामाइन, फैयाज साहब का सलाम है, जहाद मोमिनीन है, जहाँ तक सदा पहुँच रही है, सुने। पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया, पेश काबा सजदाए शाह, हे खुदा रखा गया। भाई मिस्टर सानी, आपकी समात क्या वाले है? सुने जहाद मोमिनीन है। आईने के सामने
جو تھا جس لائق وہ بادے کربلا رکھا گیا. کربلا رکھا گیا. جو تھا جس لائق وہ بادے کربلا رکھا گیا. جس لائق وہ بادے کربلا رکھا گیا. جس لائق وہ بادے کربلا رکھا گیا. ہر کو دل میں ٹھوکروں میں برملا رکھا گیا. ان کی نسل گھاٹ سے بھاگی جری کو دیکھتا. ان کی نسل گھاٹ سے بھاگی جری کو دیکھ کر. گھاٹ سے بھاگی جری کو دیکھ کر. خانہ قسمت میں جن کی بھاگنا نسل گھاٹ سے بھاگی جری کو دیکھ کر. نسل گھاٹ سے بھاگی جری کو دیکھ کر. خانہ قسمت میں جن کی بھاگنا رکھا گیا. شیر آپ کی سماعت کے والے دیکھیے ادادار کس طرح شکریہ ادا کر رہے ہیں. سنیں. شب بیدار یہ شبیر تیرا شکریہ. شب بیدار یہ شبیر تیرا شکریہ.
शबे बेदारी ये शाबिर तेरा शुक्रिया है शबे बेदारी ये शाबिर तेरा शुक्रिया तेरे सदके हमको जीता जागता रखा गया। मैं ये शेर के लिए बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, ताजा मोमिन है जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, सुने। सुने। कौन बंदा जाएगा इस्लाम के फिरदौस में, कोई नहीं कह सकता, लेकिन सुने। इस्लाम के फिरदौस में कौन बंदा जाएगा इस्लाम के फिरदौस में। मैं मिस्टर सानी जाएगा इस्लाम की फिरदौस में फातिमा की हाँ नहीं पर फैसला रखा गया। कौन बंदा जाएगा इस्लाम की फिरदौस में, कौन बंदा जाएगा इस्लाम की फिरदौस में फातिमा की हाँ नहीं पर फैसला रखा गया। कौन बंदा जाएगा इस्लाम की फिरदौस में, कौन बंदा जाएगा इस्लाम की फिरदौस में फातिमा की हाँ नहीं पर फैसला रखा गया। अब एक शेर और सुन ले, जनाब इंशाअल्लाह बहुत इख्तिलाफ हो गया मोमिनीन। सीनाए बेशीर में महसूस होता है हमें, तारीफ आप लोग पेश नजर है, मिसेस सानी में वाज़े होगा, सुने। है हमें सीनाए बेशीर में महसूस होता है हमें। मैं मिसेस सानी कल्ब है दर का जिगर आबास का सीनाए बेशीर में महसूस होता है हमें। सीनाए बेशीर में महसूस होता है हमें। कल्ब है दर का जिगर आबास का रखा गया।
جنگ بھی جاری رہی اور سجدے بھی جاری رہے جنگ بھی جاری رہی اور سجدے بھی جاری رہے کربلا سے کعبے کا رشتہ جڑا جنگ بھی جاری رہی اور سجدے بھی جاری رہے کربلا سے کعبے کا رشتہ جڑا رکھا گیا یہ بھی شعر بطور خاص کربلا میں معجزہ دیکھا یہ پہلی مرتبہ کربلا میں معجزہ دیکھا یہ پہلی مرتبہ کربلا میں معجزہ دیکھا یہ پہلی مرتبہ مرتبہ تشنگی سے دین کا پودا ہرا رکھا گیا بیہودہ رکھا گیا کعبہ بیہودہ کربلا میں معجزہ دیکھا یہ پہلی مرتبہ کربلا میں معجزہ دیکھا یہ پہلی مرتبہ تشنگی سے دین کا پودا ہرا رکھا گیا توجہ طالب ہو رکھا گیا کعبہ سجدہ شاہ بیہودہ رکھا گیا یہ ہے شہ کی انجمن اور وہ یزیدی بھیڑ ہے انجمن اور وہ یزیدی بھیڑ ہے انجمن اور وہ یزیدی بھیڑ ہے اس سے قربت اور اس سے فاصلہ شہ کی انجمن اور وہ یزیدی بھیڑ ہے
آپ کے لوگ کے لیے کیا محبت شے سے ہے لوگوں کی اے میرے خدا اب آپ حقیقت سنیں گے اس کی جہاں جہاں پہ سمجھنا کیا محبت شے سے ہے لوگوں کی اے میرے خدا محرم میں پہلے ہی سے گھر میں تو فاقے ہیں لیکن قاضیہ میں مقبر سوال فرمائے جانے مومنین ہے جیسی ہے فیاض کی شیر خدا کی آرزو جیسی ہے فیاض شیر خدا کی آرزو جیسی ہے فیاض کی شیر خدا کی آرزو ثانی ویسا ہی تو نام بھی عباس کا قدم پاشا تشنا کا کہتا ہے قدم پاشا تشنا کا کہتا ہے قدم پاشا تشنا کا کہتا ہے قدم پاشا تشنا کام 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 کہتا ہے
आदम पाशाए कशना काम कहता है मदीना लुट गया वो वक्त आया या रसूल मदीना लुट गया वो वक्त आया या रसूल इमामे वक्त को सजदे में प्यासा कातिल कर डाला इमामे वक्त को सजदे में प्यासा कातिल कर डाला मुसलमानों ने ऐसा जुल्म उठाया या रसूल अल्लाह या रसूल बसे शबीर जब कोई नहीं था फौज आदान